السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بی نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ گلگت کے اندر الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر سب پارٹیاں اپنی اپنی مہم چلا رہی ہیں، وہاں بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی مہم چلا رہے ہیں اور وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو یہ فیصلے کریں گے بلوچستان کے اور گلگت کے اور ادھر ادھر کے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو زرداری صاحب ہیں، آپ پہلے ان سے کہیے، اور اگر آپ واقعی قوم اور ملک کے خیر خواہ ہیں تو آپ کل سے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں سے کہیں کہ یہاں استعفے دے دو، یہ گورنمنٹ صحیح نہیں چل رہی، یہ ناانصافیاں کر رہی ہے۔ تو پھر تو عوام کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس ملک اور اس قوم کے خیر خواہ ہیں۔ یار کیوں خدا کے لیے اس قوم کو بیوقوف بناتے ہو؟ اور دوسرے نمبر پہ ہر پارٹی یہ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے جو ہے نا وہاں پر کام نہیں کرنے دیا جا رہا، مجھے کمپلین چلانے نہیں دی جا رہی، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ یہ جتنی پارٹیاں رونا رو رہی ہیں، یہ تمام کی تمام پارٹیاں اقتدار کے اندر ہیں، کوئی صوبوں میں ہے، کوئی مرکز میں ہے، کوئی کہیں ہے، اور وہاں سے سارا بینیفٹ اپنا لے رہے ہیں، سارا پیسہ اپنا وصول کر رہے ہیں، سارے مزے لے رہے ہیں اور پھر دنیا کو بیوقوف بھی بنا رہے ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کر لو، ان دنیا کو بیوقوف بنانا بند کر۔ یہ اب عوام کو چاہیے کہ عوام اس موقع کے اوپر جو ناٹک کرتے ہیں، جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اب عوام کو چاہیے کہ ان کو بیوقوف بنائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو یہ کہا جاتا ہے جی 45 ہے، 47 ہے، تو اب عوام کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے تو ووٹ کا پیرا بھی دیں، اور پیرا دینے کے بعد فارم 45 بھی لیا جائے، فارم 47 بھی لیا جائے، دونوں عوام اپنی نگرانی میں حاصل کریں تو پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے کون ہارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا بھی یہ واضح نظر آنا چاہیے کہ واقعی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یا تو آپ کسی پارٹی کو بالکل بین کر دیں، اس کو بولیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اگر گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کو، چاہے تحریک انصاف ہو، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، اور کوئی پارٹی ہو، یا تو ان میں سے اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند نہیں تو اس کو بین کر دو، اور اگر آپ بین نہیں کرتے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کو کھل کے الیکشن کی اجازت دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پارٹی حصہ نہیں لے سکتی تو پھر اس کا کوئی پرائیویٹ بندہ بھی اگر حصہ لے سکتا ہے تو اس کو بند کر دیں کہ آپ پرائیویٹ بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ منافقت والی چیزیں ہمارے ملک میں خدا کے لیے ختم ہونی چاہیے، جو بھی ایک کلیئر اور ایک مومن والی بات ہونی چاہیے، منافقوں والی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب تک اس ملک کے اندر منافقت ختم نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عوام کون سی ٹھیک ہے، جیسی عوام ہوگی اس کو ایسے ہی حکمران ملیں گے۔ آپ خود دیکھ لو، بڑے بڑے مطلب ہے بنگلوں والے دیکھ لو، بڑی بڑی بلڈنگوں والے دیکھ لو، ان کے گھروں میں اگر کوئی غریب آدمی کام کرتا ہے تو اس بیچارے کو پوری مزدوری نہیں دی جاتی، وہ وہاں سے ناراض ہو کر نکلتا ہے۔ جس آدمی کا جس لیول پہ داؤ لگتا ہے وہ لگا رہے ہیں۔ ہم سب کے سب اس وقت ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، چاہے عوام ہو یا حکمران ہو، اور جب تک ہم اس کشتی سے ایک سے نکلیں گے نہیں تب تک کام نہیں ہوگا۔ عوام اگر واقعی سچے دل سے اس ملک اور قوم کی بھلائی چاہتی ہے تو عوام کو چاہیے کہ ایک ہو جائے، ان تمام سیاسی لیڈروں کو اور تمام جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سپورٹ سے آتے ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کر دیں، اور عوام ایک کھڑی ہو جائے۔ جب تک ہم سب مل کے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ان کو یہ پاور نہیں کرائیں گے کہ ہمارے پہ ظلم کرنا بند کرو، تب تک ظلم بند نہیں ہوں گے۔
تب تک ہمارے پہ ظلم ہوتے رہیں گے، اور جب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے ہمارے پہ ظالم آتے رہیں گے۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے نا، وہ پوزیشن کو دبا کے رکھتی ہے، اور پھر جب وہ خود پوزیشن میں آتی ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ آج تحریک انصاف رو رہی ہے، تحریک انصاف وہاں جگہ جگہ پیٹ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف اپنے دور میں کیا کرتی رہی ہے۔ ایک بیٹی اگر باپ کو ملنے آ رہی ہے تو اس کو وہیں جیل میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور امریکہ میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے میں اس کے اے سی اتار دوں گا، میں اس کے پنکھے اتار دوں گا۔ تو آپ بھی تو ساری اپنی چیزیں وہ دیکھیں نا کہ آپ کیا کہتے تھے۔ اگر آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہی ہو رہا ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ سب کے سب جتنے بھی ہمارے لیڈر آتے ہیں یہ سب کسی نہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب تو ہمارے ساتھ ہیں، ہم جو مرضی کریں، لیکن جب حکومت سے ان کو کک لگتی ہے نکل جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے نہیں یار ہم نے تو بڑی غلطی کی۔ جب تک ہمارے سیاستدان اس غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے یہ اسی طرح اس ملک کی سیاست چلتی رہے گی۔ اگر واقعی یہ تمام کے تمام سیاستدان ملک اور قوم کے وفادار ہیں تو یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں اور ایک قانون پاس کروائیں کہ الیکشن کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، مگر یہ ایسا کوئی پارٹی نہیں کرے گی۔ اس لیے نہیں کرے گی، ہر پارٹی اپنے مفاد پرستی میں لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے اور فلاں لیڈر چور ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے۔ کوئی اس ملک کے اندر کوئی بھی لیڈر اٹھا کے دیکھ لو، سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ جس کا داؤ لگتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے۔ عوام کے لیے جس نے جو کیا وہ دکھا دو کہ یہ کیا۔ وعدے کرنا، باتیں کرنا اور بڑے بڑے بیانیے بنانا، یہ تو لیڈروں کے آگے اداکار بھی جو ہے وہ بیچارے پیچھے ہیں۔ اداکار بھی اتنی اداکاری نہیں کر سکتے جتنے ہمارے لیڈر اداکاری کرتے ہیں، اور ہم ان کے جھوٹے بیانیوں پہ، جھوٹے وعدوں پہ اور ان کی جھوٹی باتوں پہ آ کے اپنے غریب بھائی کا گلا دبا رہے ہوتے ہیں، اسے قتل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اسے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں۔ او میری پارٹی یہ کر رہی ہے، او میری پارٹی یہ کر رہی ہے۔ او بھائی پارٹی کسی کی پارٹی نہیں ہے، وہ صرف اس شخص کی پارٹی ہے جو شخص لیڈر ہے پارٹی کا۔ وہ صرف اپنے مفاد، اپنی ذات کی خاطر وہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی پاکستان میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ لیڈر جو اچھا ہے یہ لیڈر برا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ سب کے سب لیڈر ایک ہی جاتے ہیں۔ کوئی ایک لیڈر دکھا دو کہ جس نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ نہیں میری عوام اس میں پس رہی ہے، میں عوام کے لیے کھڑا ہوں، میں نہیں حکومت نہیں چاہیے، مجھے عوام پہلے چاہیے۔ کوئی ایک لیڈر بتا دو جس نے کیا ہو۔ سارے میرے بھائی، سارے لیڈر ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، اور خدا کے لیے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے۔ جب تک ہم عوام اپنی آنکھیں نہیں کھولے گی ہمارے اوپر اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پہ ظالم حکمران آ گئے، تو ہم خود بھی ظالم ہیں۔ ہم حق کو حق نہیں کہتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے۔ جب تک ہم سچ کو سچ نہیں کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گے، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اور ہمارے اوپر اسی طرح کے لیڈر آتے رہیں گے۔ جو بھی حکومت کے اندر آتا ہے وہ پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یار پیچھے کوئی عوام ہے یا پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ، وہ کہتا ہے اس کو دبا کے رکھو جتنا دبا۔ ہمارے ملک کے اندر صرف ایک ہی سیاست چل رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کس گھر سے مور لگوا کے وزیر اعظم آتے ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں کسی ادارے کا قصور نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے، جو ہمارے سیاستدان اپنی کرسی کے لیے بک جاتے ہیں۔ جمہوریت کا ایک ڈرامہ ہے۔ کون سی جمہوریت ہے پاکستان میں؟ ایوب خان سے لے کے آج تک بتا دو کون سی جمہوریت آئی ہے؟ 1958 سے جیسے ہم نے قرضے ایوب خان کے دور سے لینا شروع کیے ہیں نا، اسی طرح ہم نے جمہوریت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جمہوریت بھی ختم۔ کوئی ایک بتا دو جو لیڈر آئے ہیں کتنی کی جمہوریت لائے ہیں، کتنا کہ اس ملک کے لیے بھلا کیا ہے انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ملک میں کام کرنا چاہے اسے کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ بھی یاد رکھو۔ اس ملک کی ترقی مجھے جہاں تک لگتا ہے، میں نے یہی دیکھی، اس ملک کی ترقی جہاں ہو رہی ہے اسے وہ روک دیا جاتا ہے، اس کا پہیہ روک دیا جاتا ہے کہ یہ ملک ترقی نہ کر جائے۔
ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے غدار بھی ہیں جو اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے اگر یہ ملک ترقی کر گیا، یہ قوم ترقی کر گئی، تو ہم جو باہر سے قرضے لیتے ہیں، جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں، وہ لینا بند ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے کھانچے کہاں جائیں گے؟ اس ملک ترقی ہونے نہیں دی جاتی. اللہ رب العزت نے جو پاکستان بنایا نا، پاکستان کو اللہ پاک نے جو وجود میں لایا پاک پروردگار، تو یہ ایسے نہیں آیا، یہ کلمے کے نام پہ آیا ہے. اور اس جیسا ملک میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس ملک کی قدر نہیں کرتے. ہم عوام بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کے اندر کام کب اور کس وقت ہوتے ہیں، اور کون ہمارے ملک میں کام کرتا ہے اور کون ہمیں باتوں سے بے وقوف بناتا ہے. یہ ہمارے عوام جو ہے اس چیز کو نہیں سوچتی. ہم یہ سوچتے ہیں میری پارٹی وہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہماری زبان کا وہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہماری قوم کا وہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کا اس سے تعلق ہے، ہم نے اس کو ووٹ دیا. جب تک ہم لوگوں میں بھی یہ چیزیں نہیں نکلیں گی تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ چائنا کا سی پیک بن رہا تھا، اس پہ جی ہماری لیبر نہیں تھی. ارے بھائی $32 ارب چائنا لگا رہا ہے، صرف اس میں لیبر کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو کنٹریکٹ نہیں مل رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو اس میں کھانچے نہیں مل رہے تھے. ان کھانچوں کی وجہ سے اس کو بند کروایا گیا تھا. یہ صرف اور صرف ایک تعصب بنایا جاتا ہے، ایک عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ وہ جی اس میں یہ چیز نہیں تھی، اس میں وہ چیز نہیں تھی. اس میں سب چیزیں تھی، صرف اس میں نہیں تھے تو اس میں کھانچے نہیں تھے. اس لیے اس میں تحفظات ہو گئے تھے، کیونکہ دبئی نہیں چاہتا تھا، امریکہ نہیں چاہتا تھا، انڈیا نہیں چاہتا تھا، اسرائیل نہیں چاہتا تھا. انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور لگا کے پاکستان کے اندر اپنے غدار ڈھونڈے اور ان غداروں کے ذریعے سی پیک کو بند ایک دفعہ کروا دیا. اب دوبارہ چالو ہے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے. لیکن وہ سی پیک کا نقشہ چینج کر دیا گیا. اب بتا دیں کہ نواز شریف کے دور کے اندر جو سی پیک کا نقشہ شروع ہوا تھا اس میں کہاں آئل ریفائنریاں تھیں اس کے اندر، اور آج اس میں وہ بھی منظور کر لی گئی ہیں. تو میرے بھائی اس ملک کے اندر جو ہے نا، کیونکہ سی پیک بن جاتا، سی پیک بننے سے یہ ہوتا کہ دبئی زیرو ہو جاتا اور گوادر جو ہے وہ دبئی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا. اس لیے سی پیک کو نہیں بننے دیا. پھر دوسرے نمبر پہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو قرضے لیتے ہیں وہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی. تو امریکہ نے اور سارے ملکوں نے سوچا یار اگر ہم پاکستان خود مختار ہو گیا تو یار یہ تو ہماری بات نہیں سنے گا. اور پھر اس میں ہمارے اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے غدار اس میں شامل ہوئے جنہوں نے سی پیک کو بند کروایا. اور بہت سارے لوگوں نے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے بولا ہمیں اس پہ تحفظات ہے. وہ سیدھا کیوں نہیں بتاتے تحفظات نہیں ہیں، ہمیں پیچھے سے مال مل رہا تھا اس لیے بند کروایا. ارے ایک پاکستان کے لیے ایک چیز بن رہی ہے، تمہیں کہا ہے کہ تحفظات ہیں؟ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، پیسہ چائنا لگا رہا ہے، تو تمہارے تحفظات کہاں سے آگے؟ اگر ہمیں یہ بے وقوف بنایا جاتا ہے جی وہ اس پہ چائنیز آ جاتے، چائنیز قبضہ کر لیتے. آپ ہر جگہ پہ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ چائنا سے بڑا ہمارا دوست کوئی نہیں ہے، چائنا سے بڑی ہماری سپورٹ کوئی نہیں. کہا واقعی چائنا ہماری ہر قسم سے سپورٹ کرتا ہے. ابھی انڈیا کی جنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ چائنا نے ہماری کتنی مدد کی. جو ملک ہمارے ساتھ مخلص ہے ہم اس کو نقصان پہنچانے پہ لگے ہوئے تھے، اور ہمارے بڑے بڑے غداروں نے اس کو ناراض بھی کیا. اور باجوہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے چینی سفیر نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب جو پچھلے دور حکومت میں کام ہو رہا تھا اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہو رہا. لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لی، کیونکہ ملک کے مفاد میں تھا نا، ان کی ذات میں مفاد میں نہیں تھا. یہاں تو ہر اس کام کو توجہ دی جاتی ہے جو ذات کے مفاد میں ہو. ہمارے میاں شہباز شریف صاحب پوری دنیا کے دورے کرتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہاں سے میں نے یہ حاصل کر دیا، وہاں سے میں نے یہ حاصل کر دیا. مجھے یہ بتا دو عوام کے لیے کیا حاصل کیا، عوام کو کیا دے رہے ہو؟
جب آپ نے پیٹرول بڑھانا ہوتا ہے آپ 120 130 روپے بڑھا دیتے ہو، اور جب آپ نے کم کرنا ہوتا ہے 5 روپے 2 روپے 22 روپے، بڑا تیر مار دیا، 22 روپے کم کر دیا۔ یار خدا کے لیے آپ نے تو اس قوم کو ایسا کر لیا جیسے ایک بیکاری ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، اس قوم پہ رحم کرو یار۔ اور آج جو بڑی بڑی الیکشن میں بھی جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ جی اسلام آباد سے حکومت چل رہی ہے اور کہیں سے حکومت نہیں چل رہی، کیوں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ یہ سب کے سب مداری ہیں، ڈگڈگی بجا کے قوم کو بے وقوف بنانے والے۔ ان کے چہرے پہچانو سب کے، سب کوئی نہ کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہوگا وہاں۔ عوام کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے اپنی مفاد پرستی کا چورن بیچ رہے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اور ہم بن رہے ہیں، ہم اتنے سالوں سے بن رہے ہیں ان کے آگے بے وقوف۔ اور جب تک ہمارے جیسے لوگ ہیں، یہ ہوشیار جو ہیں، یہ بھوکے نہیں مریں گے۔ یہ اسی طرح ڈگڈگی بجا کے ہمیں بے وقوف بناتے رہیں گے، ہم ناچتے رہیں گے ان کی ڈگڈگی پہ، اور یہ اپنے محل تعمیر کرتے رہیں گے، اور غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا جائے گا۔ ابھی پراپرٹی ٹیکس، وہ جو فائلر جو ہے اس کو ہم رعایت دے دیں گے، جو فائلر نہیں ہے اس کو رعایت دیں۔ او بھائی ایک غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے ٹیکس بھرے گا؟ وہ تو نان فائلر ہو گیا۔ اب وہ پلاٹ خریدے گا تو اس کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی جس کا اربوں روپے ٹیکس بنتا ہے، وہ کروڑوں دے کے فائلر بنا ہوا ہے، اس نے فائل بنوا لی ہے، جی میں ٹیکس دیتا ہوں، اس کو ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی منصوبے گورنمنٹ نکالتی صرف اور صرف امیروں کے لیے نکالتی ہے، غریبوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ غریبوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قسم کھا کے آئے ہیں کہ غریب ہمارا دشمن ہے، ہم نے اسی کو رگڑنا ہے۔ شہباز شریف صاحب، اتنی غریبوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ کوئی آپ کا ایک ایسا بتا دو کہ جو ایک بھی آپ نے ایسا منصوبہ کیا ہو جس میں غریب آدمی کو ریلیف ملتا ہو۔ آپ کے ہر منصوبے میں امیر آدمی کو ریلیف ملتا ہے۔ آپ کو سلام ہے شہباز شریف صاحب۔ آپ کے آنے سے پہلے بڑے دعوے، بڑی جذباتی تقریریں، میں کپڑے بیچ دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ او بھائی ایک خدا کے لیے یہ بس کر دو یار۔ وہ کہاں ہیں آپ کے کپڑے بیچنے والی کہانیاں؟ قوم آٹے کو ترس رہی ہے، روٹی کھانے کو ترس رہی ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں 20-25 وزیروں کو لے کے شاہانہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ میری غریب عوام بن رہی ہے۔ یہ کپڑے بیچنا، جذباتی ہونا، یہ سب دکھاوا۔ نواز شریف کو اگر نہیں لایا گیا تھا تو وہ اسی لیے نہیں لایا گیا تھا کہ جو آج شہباز شریف کام کر رہے وہ نواز شریف نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کو مائنس کر دیا گیا سائڈ سے، کہ بحال تو ہے پارٹی میں لیکن وہ آ نہیں سکتا۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی بڑی بڑی جو ہے نا وہ گیمیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ بڑے بڑے ہمارے اینکر یہ کہتے ہیں جی وہ انڈیا نے تھنک ٹینک نے رپورٹ دی 2030 میں ہمارا پاکستان ختم ہو جائے، امریکہ نے 3 سال اور بڑھا دیے۔ او بھائی یہ میں 1999 سے سن رہا ہوں کہ 2012 میں ملک ختم ہو جائے۔ میں کئی لوگوں سے لڑا ہوں اس بات پہ کہ تم مر جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، پاکستان ختم نہیں۔ 2012 گزر گیا، کہاں ختم ہوا؟ بڑے بڑے تھنک ٹینکس اس ٹائم بھی یہ رپورٹیں دیتے تھے پاکستان ختم۔ آج یاد رکھو، اگر آپ واقعی سچے پاکستانی اور سچے اس ملک کے محب وطن ہو تو آپ کے دل میں یہ جذبہ یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، ان کے ملک ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مگر انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا، اور تا قیامت پاکستان زندہ باد رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ بہت سارے لوگ کھل کے دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، مگر وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹا کوئی آدمی کسی کی تعریف کر دے وہ فوراً گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار بھی جو ہے ہمارے ملک میں یہ ختم ہونا چاہیے۔ بڑا اگر تعریف کرے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا اگر ان کے بارے میں کچھ کہہ دے تو وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، اس ملک کے اندر ایک نظام لیا، اس ملک کے اندر 2 نظام ہیں، امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس ملک کے اندر اپنا فضل و کرم کرے اور اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس کے دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ختم کرنے کی، مگر یہ میرے پاک پروردگار کا فضل اور کرم ہے. اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس ملک کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس ملک کو قائم اور دائم رکھے گا میرا پاک پروردگار. جتنے غداروں نے زور لگانا لگا لیں، یہ ملک کبھی نہیں ٹوٹے گا. میں ان تھنک ٹینکس کو چیلنج کرتا ہوں، دو ہم ہوں یا نہ ہوں، 2033 کیا 2053 بھی گزر جائے گا، تم مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، یہ ملک قائم ہوگا. یہ میرا ایمان بھی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ یہ پاکستان کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کو ختم کرنے والی ہر طاقت خود اپنی موت مر جائے گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا. اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی بہت گنا جاتا ہے کہ جو فوج کے خلاف زیادہ بولتا ہے اس کو بڑے بڑے ٹی وی اینکر بھی ہیرو مانتے ہیں. ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے ان لوگوں کو اتنی کیوں عزت دے رہے ہو، اتنا کیوں ان کو ہیرو بنا رہے ہو. ہم اس کے بارے میں کیا سمجھے پھر؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس ملک کے اندر جو ہے اپنا فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ امریکن جنگ کا جو سلسلہ شروع ہے، اور ٹرمپ صاحب جو روزانہ بیان چینج کرتے ہیں. ٹرمپ تو اپنا جوا کھیل رہا ہے، وہ تو اپنے سٹے بازی پہ لگا ہوا ہے. وہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن مارکیٹنگ کرتا ہے، اور وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے. کوئی ایک ڈرون بھیج دیا، ایک جہاز بھیج دیا، اپنا مروا لیا اور تباہ کروا لیا. ہاں یار، ایران میں بھی طاقت ہے. جب ایران پلٹ وار کرتا ہے، اس کے بیسوں کو پورے بیس تباہ کر دیتا ہے، پھر امریکہ کہتا ہے یار بہت سخت چماٹ ماری ہے، پیچھے چھپ کے بیٹھ جاؤ. اور امریکہ تیرے اندر نہ دم ہے نہ خم ہے، کیوں پوری دنیا کو ذلیل کر رہے ہو؟ یہ ایسا ایک مینٹل اور پاگل صدر آیا تاریخ کا امریکہ کا کہ جس کو نہ امریکن عوام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ پوری دنیا سے کچھ لینا دینا ہے. صرف اسرائیل کو اس نے اپنا بوس بنایا ہوا ہے. جو حکم اسرائیل کا ہوگا وہی ٹرمپ کا ہوگا. اور تمام اسلامی ممالکوں کو اور دنیا کے دوسرے تمام جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو بڑے بڑے پاورفل ممالک ہیں، ان کو میدان میں آنا ہوگا. اس پوری دنیا کی بربادی جو کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ، وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ڈرامے بازی کرتے رہیں گی، اس لیے کرتے رہیں گے تاکہ پوری دنیا تباہ ہوتی رہے. اور چائنا کو خاص کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. چائنا کو بھی چاہیے اپنا کردار ادا کرے. امریکہ کو تو ہر جگہ سے تیل مل رہا ہے، کیوبا سے بھی تیل مل رہا ہوگا، اور ویلا سے بہت سارے اور ملک ہیں جن سے اس کو وہ تو اپنے تیل حاصل کر رہے ہیں. کیوبا تو خیر وہ تو خود روس سے تیل لیتا، اس سے کیا لے گا. اور بہت سارے ملک ہیں جن سے ہے اس کا کنٹرول ہے، اس نے اپنی وہاں فوج بٹھائی ہے، وہاں سے تیل لے کے جا رہا ہے. اس کو تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اس کے مزے لگے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے تیل لے جا کے اپنا مہنگے داموں میں اپنا تیل بیچ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا تیل اس نے بند کروایا، وہ اپنا تیل مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں. وہ اس کی لاٹری لگی ہوئی ہے، وہ اس بات پہ جوئے کھیل رہے ہیں. وہ اب یہ پوری دنیا کو اس کی سمجھ آ جانی چاہیے، پوری دنیا کو کھڑا ہو جانا چاہیے. اگر انسانیت ہے اس دنیا کے اندر تو اس دنیا کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور دونوں کو کہنا چاہیے یا تو جنگ کرو یا پھر اس کو بند کرو. کیونکہ امریکہ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، امریکہ میں اور اسرائیل میں، کہ وہ ایران کا آمنے سامنے مقابلہ کر سکے یا زمینی اس سے لڑائی لڑ سکے. اتنی نہ امریکہ میں ہمت ہے نہ اسرائیل میں ہمت ہے. امریکہ میں اگر اتنی بہادر ہے، اتنی امریکہ سپر پاور ہے، تو آگے بڑھے، کیوں ڈرتا ہے؟ اور ایران کو اب چاہیے اب انتظار نہ کرے. جیسے اس کے بیڑے ایران کے نشانے پہ آتے ہیں، ایران کو چاہیے اڑا دے. ابراہیم لائن کس کا اڑا دے، WJ بش کو اڑا دے. یہ 2 بیڑے بھی خالی اڑا دے، امریکہ خود بیٹھ جائے گا. اور اگر آج چائنا، روس، پاکستان، سعودیہ اگر یہ واقعی سیریس ہو کے کھڑے ہو جائیں ترکی کہ جنگ رکوانی ہے، آپ یقین کرو کل جنگ رک جائے گی. یہ ملک کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جو ملک جنگ نہیں روک رہا، ہم دوسرے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھو کیسے کل جنگ رکتی ہے.
امریکہ میں کوئی دم خم نہیں ہے. امریکہ خالی ہوا میں لوگوں نے ہو بنایا ہوا تھا، اس کی ہوا غبارے سے نکل چکی ہے، غبارہ پھٹ چکا ہے. اب جو اس کا بھرم تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ہارا ہوا ملک کبھی بھی اپنی بات پہ نہیں اڑا رہتا. ایران جو ہے اپنی ہر بات پہ پہلے دن سے جس بات پہ ڈٹا ہوا تھا آج بھی اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور روزانہ اگر بیان بدلی کرتا ہے یا مطلب ہے جھکتا ہے تو وہ صرف امریکہ جھکتا ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ کی ہار ہے. امریکہ نے ہاتھ تسلیم کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ایک جوا کھیل رہا ہے اور پوری دنیا کو اس نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. امریکہ اس وقت ڈالر کما رہا ہے، پوری دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور تمام جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو چاہیے امریکہ کو بولے نکل جاؤ ہمارے ملک سے. آج دیکھو عمان کے ساتھ امریکہ کیا کر رہے ہیں، اس کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اس کو تڑیاں لگا رہا ہے. اس لیے تڑیاں لگا رہا ہے کہ عمان شریف ملک ہے. یہ وہ سماجی اور عالمی گنڈا اور دہشت گرد ہے جہاں دیکھتا ہے کہ شریف ملک ہے اس ملک کے اوپر تڑیاں لگاتا ہے اور اس پہ حملے کرتا ہے. جہاں دیکھتا ہے نا میرے جیسا آگے بدماش ہے تو وہاں پھر پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے، جیسے ایران سے پیٹھ دکھا کے امریکہ بھاگا ہوا ہے. اور تیرے میں اتنی اگر طاقت ہے، تو اتنی سپر پاور ہے، ایران کا مقابلہ کر. تو مطلب عمان کو تڑیاں لگا رہا ہے. تجھے نظر آ رہا ہے کہ عمان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور عمان جو ہے ایک شریف لوگوں کا ملک ہے. وہ میرے جیسے دہشت گرد یا عالمی سماجی گنڈے نہیں ہیں، وہ شریف لوگ ہیں. تم ایک اسرائیل اور امریکن، یہ دونوں وہ وائٹ ہاتھی ہیں جو پوری دنیا کے امن تباہ کیا، پوری دنیا کو انہوں نے انسانیت کا ان کے اندر کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے. اگر یہ کہیں نا ہم نے کوئی انسانیت کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں تو سمجھو انسانیت کے ساتھ اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ان دونوں کے منہ سے یہ لفظ اگر نکلے تو سمجھ جاؤ کہ آج جو ہے انسانیت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ وہ دونوں سماجی اور عالمی گنڈے ہیں، یہ جہاں چاہتے ہیں شریف ملک کا اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور دیکھ لو آپ کے سامنے جو ان کو شریف ملک ملتا ہے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، وہاں کا مال ضبط کرنے کے لیے، وہاں کا آئل ضبط کرنے کے لیے. یہ سماجی اور عالمی گنڈے ہیں. پوری دنیا، مجھے سمجھ نہیں آتی پوری دنیا کے ممالک کیوں ڈرتے ہیں ان سے. جان صرف اللہ رب العزت کو دینی ہے، امریکہ سے کیوں ڈرتے ہیں یار. ایران دیکھ لو، کوئی ایٹمی پاور بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود کھڑا ہے، کیونکہ ایران کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے جان اپنے رب کو دینی ہے اور میری موت اسی دن ہونی ہے جس دن میرے رب کی طرف سے ہے. جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا کہ میری موت اسی دن ہے جس دن میرے رب کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور مجھے شہادت ملنی چاہیے، شہادت کا جب جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی ایران کو نہیں ہرا سکتا. اور ایران کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے. ایران دیر کرے گا ایران کا نقصان ہو جائے گا. ایران کو چاہیے کہ اگر وہ ایک گولی پھینکتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہے نا ٹنوں کے حساب سے اس پہ میزائل گرا دو. جب تک آپ اس کو تباہ و برباد نہیں کرو گے یہ اپنے ہڈ دھرمی سے باز نہیں آئے گا. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے یہ عالمی اور سماجی گنڈا بن چکا ہے. جب ایک عالمی اور سماجی گنڈا ہو تو اس کے ساتھ گنڈا والی زبان استعمال کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ خصوصی اپنا رحم و کرم فرمائے. اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. اور تمام مسلمانوں سے میری عاجزانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد نہ رکھو، اس کے ساتھ سچی محبت کرو. اور اپنے تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے، دنیا کے کسی کونے پہ مسلمان ہیں، اگر وہ کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہے تو وہ یہ سوچے کہ دوسرا بھی کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہے تو یہ میرا کلمہ گو بھائی ہے. جس دن ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جائیں گے نا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سامنا نہیں کر سکتی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت کو اکٹھا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.